السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ محترم ناظرین، اپنے اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر آپ کا پرجوش استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو صحت و عافیت میں رکھے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھ سکے۔ میرا ارادہ یہی ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے ہیں، ایمان والے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ قرآن کو سیکھ لیں اور آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے، حضور کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن سکیں۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی کی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دیکھیے آج ہم سبق شروع کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11۔ کل ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 10۔ آج پڑھیں گے تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 11 جزم، جزم سکون۔ جزم کس کو کہتے ہیں؟ جزم کی پہچان میں نے آپ کو پہلے کرائی تھی کہ یہ جزم ہے۔ یہ دیکھیے جزم، کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے، وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ جیسے با پر آئے تو با ساکن، واو پر آئے واو ساکن، جیم پر آئے جیم ساکن، اس طرح کر کے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کا رولز کیا ہے، اس کے قاعدے کیا ہیں۔ یہاں دیکھیے حروف قلقلہ 5 ہیں۔ یہاں اس پہ یہ جو ہے رولز، اس پہ دیکھیے آپ، حروف قلقلہ کیا ہے؟ 5 ہیں۔ کیا؟ قاف، تا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب و جدین ہے، جن کا مجموعہ قطب و جدین ہے۔ جب ان پر جزم ہو یعنی سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ قلقلہ کیسے ہوتا ہے۔ 5 حرف ہیں اس کے، قطب و جدین جس کا مجموعہ ہے، قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 حرف آپ یاد کر لیں۔ اس 5 حرف میں سے کسی پر بھی اگر جزم آ جائے بیچ میں پڑھتے وقت تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کے پڑھتے وقت جن کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ دیوار پر گیند کو پھینکتے ہیں اور وہ گیند واپس ہو کر آپ کی طرف آتی ہے، ٹھیک اسی طرح اس حرف پر جزم، اگر 5 حرف میں سے کسی پر جزم آ جائے گا تو جزم والے حرف کو پیچھے والے سے ملاتے ہیں، تو پیچھے والے حرف کو جو اس سے ملائیں گے تو اس کی آواز ٹکر کھا کر پھر پیچھے والے کی طرف پلٹ کر جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ یہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور نہیں سمجھ میں آئے تو غور سے سنیں اس کو، کہ یہ 5 حرف میں سے کسی پر بھی اگر جزم آ جائے تو ان 5 حرف کو پڑھتے وقت ان کے مخرج اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے جس سے مل کر یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے الف با حمزہ با زبر اب، اب دیکھیے اب، یہ ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب ایک ہوتا اب، اب آواز روک دینی چاہیے تھی یہاں پہ نا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ قطب و جدین میں سے با پر جزم آئی ہے تو یہاں کیا ہے؟ روکنا نہیں ہے بلکہ آواز کو پھینکنا ہے۔ اب، 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 اب ایک ہوتا اب جو آواز روک دیجئے فوراً، لیکن یہاں روکنا نہیں ہے بلکہ ٹکر کھا کر اس کو واپس کرنا ہے۔ حمزہ با پیش اب، ہم جیم با زبر جب، جیم با زیر جیب، بار بار بے کی آواز سن رہے ہیں آپ، جب، 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 دیکھیے جیم با پیش جب۔ اس کے بعد با جیم زبر بج، با جیم زیر بیج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر سید، سین دال پہ سد۔ دیکھیے سب پہ جزم آ رہا ہے، یہ جزم سب پہ ہے، دیکھیے با پہ، دال پہ۔ اس کے بعد قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط، جیم قاف زبر جق، 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 جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ کہیں بھی اگر آپ حرف کو اسی طرح پڑھیں گے، اخفا کے ساتھ، اظہار کے ساتھ، گننے کے ساتھ، قلقلے کے ساتھ، تو آپ کا قرآن اس طرح مطلب مضبوط ہو جائے گا، اس طرح اچھا لگے گا سننے میں، اس میں ذائقہ لگے گا کہ ہاں سننے میں مزہ آ رہا۔ با سین زبر بس۔ اس کے بعد دیکھیے یہ امتحان لے رہے ہیں،
दूसरा अब हम पढ़ेंगे, वो तो मिसाल देकर समझाया कि इस पर जज़म आए तो कैसे पढ़ना चाहिए। अब आगे इम्तिहान ले रहा है कि कहीं पे जो है कुतुब जद्दीन के हर्फ पर जज़म देकर बता रहा, बीच बीच में डाल दिया है ताकि बच्चे से पढ़वाएं। देखिए बासिन जबर बस यहाँ पे कुतुब जद्दीन में से सीन नहीं है और उस पर जज़म है, तो इसको पढ़ते वक्त कलकला नहीं करेंगे बल्कि बस आवाज़ को रोक देंगे। बस काफ ताज़ेर कित ता कुतुब जद्दीन में से नहीं है बल्कि त्वा है। उसके बाद जीम आइन ज़ेर जी। उसके बाद शीन साद दाल ज़बर साद। देखिए साद, अब इस पे दाल पे हम कलकला कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि दाल पर जज़म आ रहा। उसके बाद गायन लाम पे शुगुल, इस पे नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि ये लाम जो है कुतुब जद्दीन के हर्फ में से नहीं है। उसके बाद ताजिम ज़बर तज, ये देखिए जीम जो है कुतुब जद्दीन के हर्फ में से है। वाव हा ज़बर वाह, आवाज़ को रोक दे रहे हैं। जिस पे कलकला नहीं हो रहा उसकी आवाज़ देखिए फ़ौरन रुक जा रही है, वाह। अगर यहाँ पे कलकला होगा तो देखिए कैसे होगा, सीन बा ज़बर सब। उसके बाद हमज़ा हाजिर इह, नून साद ज़बर नस, लाम काफ ज़बर लक। उसके बाद जीम लाम पेश जुल, जहाँ पे कलकला हो रहा वहाँ पे जो है उसकी हर्फ को लौटा रहे हैं, जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे फ़ौरन आवाज़ को रोक दे रहे हैं। यही पढ़ने का तरीक़ा है, कुतुब जद्दीन का यही मंशा है, यही इरादा है। उसके बाद देखिए या जीम ज़बर यज, आइन लाम ज़बर आल यज आल, लाम ज़बर ला, काफ दाल ज़बर लक़द। उसके बाद खा ज़बर ख, लाम काफ ज़बर लक खलक, नून अलिफ ज़बर ना खलकना, हमज़ा ता ज़बर अत, आइन ज़बर अतअम, नून अलिफ ज़बर ना अतअमना, नून काफ ज़बर नक, आइन अलिफ दो ज़बर अन नक आन। उसके बाद बापेश बू, रा वाव पेश रू बुरू, जीम साकिन। देखिए आखिरी हर्फ के कहीं पे अगर साकिन आ जाए तो उसको पढ़ते वक्त जो है उसकी आवाज़, जीम भी हरूफ कुतुब जद्दीन में से है और जीम के ऊपर जज़्म आ रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? बापेश बू रा वाव पेश रू। अगर दो साकिन आपस में आखिरी में जमा हो जाएं तो पहले साकिन को पिछले वाले हर्फ से मिला देंगे और आखिरी वाले जो साकिन वाले हर्फ बचेंगे उसको साकिन ही पढ़ेंगे। जीम साकिन क्या हो जाएगा? बुरूज। उसके बाद मीम पेश मु, हाया ज़ेर ही मुही, ता साकिन मुहीत। उसके बाद देखिए हमज़ा हाजिर इह, दाल ज़ीर दी इह दी, नून अलिफ ज़बर ना इह दीना। ये रहे हमारे सबक आज के। आज हम यहीं पे सबक ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात को ये हमारी सबक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि जो लोग कुरान करीम को नहीं जानते हैं वो कुरान करीम को सीख सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।